بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ان دنوں پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کا ایک موسم آ گیا ہے، اور اس موسم میں نت نئی پریس کانفرنس انکشافات سے، الزامات سے، اتہامات سے لبریز ہوتی ہے، اور شام کے اخبار کی طرح تھوڑی ہی دیر میں اس کی گونج ختم ہو کے رہ جاتی ہے، وہ بے تأثر ہو جاتا ہے، اور وہ سارا موقف عمارت میں ڈھلنے سے پہلے ہی ملبے کا ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی حال پریس کانفرنسز کا بھی ہے، انٹرویوز کا بھی ہے۔ ہر انٹرویو کو، ہر پریس کانفرنس کو دھماکہ دار اور طوفان خیز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب وہ گزر جاتا ہے لمحہ تو یوں لگتا ہے کہ کٹی ہوئی ایک پتنگ کا گزر اس نگر سے، اس گلی سے، اس محلے سے کہیں ہو گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی تاثر ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ لوگوں کے جذبات ہیں کہ ان کی سوئی ایک مقام پر اٹک کر رہ گئی ہے۔ یہ پریس کانفرنسز اور انٹرویوز عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ان کا ہدف ایک ہی شخص ہے، اور ایک ہی شخص کی ذات کو، اس کے مجسمے کو، اس کے آئیکن کو تہس نہس کرنا، شکستہ کرنا، توڑ پھوڑ کا شکار کرنا اور ملبے کا ڈھیر بنانا، بس یہی ان پریس کانفرنسوں اور ان انٹرویوز کا منتہی مقصود ہے۔ اور اب سوشل میڈیا پر یہ بات بھی چلنے لگی ہے کہ اگر عمران خان خود اپنے خلاف بھی پریس کانفرنس کرے تو لوگ تب بھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان کہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات کرپشن کے، بدعنوانی کے، مس یوز آف پاور کے اور قومی راز افشا کرنے کے، جو بھی حکومت نے 200-250 مقدمات بنائے ہیں، ان سب کو کسی پریس کانفرنس میں آن کر لے، قبول کر لے، تو تب بھی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے رہیں گے کہ عمران خان معصوم تھے، وہ ایک دیانتدار انسان تھے، وہ ایک جرأت مند انسان تھے، وہ ایک خوددار انسان تھے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ حیرت کا اظہار بھی کیا، اور عمران خان کے ایک مخالف خاتون نے اسے بالکل ایک پبلک کو ہیپنوٹائز کرنے کا ایک انداز بھی قرار دیا کہ کس طرح عمران خان نے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو اور پاکستان کے عام لوگوں کو ہیپنوٹائز کر دیا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خود اگر عمران خان بھی اپنے ان تمام الزامات کو اور مقدمات کو تسلیم کرے اور اون کرے تو تب بھی پاکستان کے عوام یہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ بات درست ہے۔ یہ تقریباً وہی کیفیت ہے کہ جب پاکستان کے ایک قومی ہیرو، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک غیر متنازع قومی ہیرو، پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کو بہت سے خطرات سے نکالنے کے لیے ایک جان گسل جدوجہد کی، ایک خوبصورت زندگی مغربی ملک میں گزر رہی تھی، ایک اچھے انداز سے ان کے دن گزر رہے تھے، وہ نام بھی کما سکتے تھے، وہ دام بھی کما سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی صلاحیتیں اس ٹوٹے پھوٹے ملک کی شیرازہ بندی کے لیے، اس کو دفاع کی پریشانی سے، اس کو خوف اور خطرات سے نکالنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں یہاں آ کر استعمال کریں۔ تو قدیر خان نے اپنی وہ خوبصورت جنت، وہ ان کی ایک جو بیگم تھیں وہ بھی ڈچ تھیں، تو وہاں وہ ہالینڈ کا علاقہ اور ملک چھوڑ کر انہوں نے پاکستان آنا قبول کیا، اور یہاں وہ ایٹمی تحقیق میں جت گئے، یورینیم کی افزودگی کے کام پر لگ گئے، اور بلا شبہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم بھی تھی اس کام میں، پھر حکومت کے وسائل بھی تھے،
دوست ملکوں کے وسائل بھی تھے اور وہ اس کام میں کامیاب ہوئے، پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے میں۔ ان کی حیثیت کیا تھی، ان کا کتنا کنٹریبیوشن تھا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سمبل تھے پاکستان کی ایٹمی طاقت کا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی ایک شناخت اور ایک علامت تھے۔ یعنی دنیا کی واحد مسلمان ریاست کو ایٹمی طاقت بنانے والی ایک علامت اور شناخت ان کو سمجھا جاتا تھا، اور شاید یہی ایک ایسا جرم تھا کہ جس کے بارے میں مغرب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، مسلمان لوگ، مسلمان ممالک یا قومیں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے، ان کو روزی روٹی دے کر ان سے ایٹم بم چھین لینا چاہیے، ان سے کو ایٹمی طاقت کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو قدیر خان پر جب زمانے کا الٹ پھیر ہوا، زمانے کی فضائیں بدل گئیں 9/11 کے بعد، تو بہت سے معاملات کھلتے چلے گئے، پاکستان کے سارے عذاب اور حساب و کتاب بھی کھل گئے انٹرنیشنل فورسز کے سامنے۔ تو اس ماحول میں قدیر خان پر بھی جو ایٹمی مواد کی پھیلاؤ اور منتقلی کے الزامات لگنے لگے مغربی پریس میں، اور ایک روز اچانک ڈاکٹر عبدالقدیر خان پی ٹی وی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور اپنے اس پر ندامت کی، معذرت کی، معافی کی، اور ان کو بالآخر اس پریس کانفرنس کے بعد ڈمپ کر دیا گیا۔ اس وقت کے حکمران جنرل پرویز مشرف نے یہ تسلیم کیا، یعنی لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ قدیر خان سے یہ جرم ہوا۔ ان کی موت کے بعد آج تک لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے، ان کی طویل نظر بندی کے دوران بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اسکیپ گوٹ بنایا گیا ہے، اور قدیر خان کا اصل جو جرم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کا ان کو اعتراف کیا گیا اور ذلت آمیز طریقے سے جس کی ان کو معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا۔ حقیقت میں ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے ایک تیسری دنیا کے ایک مسلمان اور پسماندہ ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا، اور اس ورلڈ آرڈر کو خراب کیا جس میں یہ طے ہے کہ کسی مسلمان ملک کو ایٹمی طاقت حاصل نہیں کرنے دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1981 میں عراق کے ایٹمی پروگرام کو، ایٹمی پلانٹ کو، ریئیکٹر کو اسرائیل کے ذریعے تباہ کروایا گیا تھا، اور اسی کوشش میں بھارت بھی مدتوں تک رہا مغرب کی اشیرباد سے، لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ پریس کانفرنس کر کے قدیر خان منظر سے غائب ہو گئے، لیکن پاکستانیوں کے اجتماعی ضمیر نے ان کی پریس کانفرنس کو کے مندرجات سے اتفاق نہیں کیا، حالانکہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبان سے بولے گئے الفاظ تھے، ان کا لہجہ، ان کی چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ کسی عالم مجبوری میں وہ الفاظ پر ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے اجتماعی ضمیر نے انہیں تسلیم نہیں کیا، ان کے الفاظ کو تسلیم نہیں کیا۔ لوگ جس طرح اس بندے کے ساتھ جڑ کر رہ گئے تھے، اس میں لوگوں کے لیے یہ تسلیم کرنا ہی ممکن نہیں تھا، اور اگر کوئی غلطی ان سے داخلی سطح پر ملکی سسٹم کے خلاف بھی ہوئی ہوتی تو لوگ اس کو بھی نظر انداز کرنے پر اس وقت آمادہ و تیار تھے۔ پبلک کا یہی ایک موڈ تھا، یہی مزاج تھا کہ انہیں نظر بند کرنے والے، ان سے پریس کانفرنس کروانے والے، ان سے اعتراف جرم کروانے والے جنرل پرویز مشرف بھی بار بار یہ کہنے پر مجبور ہوتے رہے کہ قدیر خان تو میرے بھی ہیرو ہیں، لیکن کیا کریں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو قدیر خان کا مخالف تھا، وہ اپنی گفتگو کا آغاز اسی بات سے کرتا تھا کہ قدیر خان تو میرے بھی ہیرو ہیں، لیکن کیا کریں۔ اس وجہ سے قدیر خان خود بھی جو انہوں نے بات کی تو لیکن اس کو پاکستان کے لوگوں نے نہ تسلیم کیا، نہ آنے والی پاکستان کی تاریخ میں اس کو مورخ تسلیم کرے گا۔ اب قدیر خان کا کتنا جرم تھا، کتنا وہ گلٹی تھے، اور کتنا ان سے سرزد ہوا تھا اس معاملے میں جرم،
تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن تاریخ میں بھی وہ ایک ہیرو کے طور پر زندہ رہیں گے، اور تاریخ انہیں ان کے اس جرم کو نہیں مانے گی جس کا ان سے اس وقت اعتراف کیا گیا۔ تقریباً یہی کیفیت اس وقت عمران خان کی ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کے مقبول لیڈر بنے ہوئے ہیں، مقبولیت کی لہر پر سوار ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں، وہ ایک خوددار آدمی ہیں۔ ان کا بنیادی جرم جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو 200-250 FIRs میں درج ہے۔ ان کا اصلی جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہے، اس کے دنیا کے اصول اور اسلوب کو چیلنج کیا ہے، دنیا کی اصطلاحات کو چیلنج کیا ہے جو مروجہ اصطلاحات ہیں۔ سو اس وجہ سے وہ معتوب ہو کر رہ گئے ہیں، وہ ناقابل قبول ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کو مائنس کرنا صرف مقامی ہی نہیں، انٹرنیشنل ضرورت بھی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر یہ انٹرنیشنل ضرورت نہ ہوتی تو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے اس پروجیکٹ کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کے بعد بھی کوئی روشنی نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر مکمل بھی ہو جاتا ہے تب بھی آگے کوئی روشنی نظر نہیں آتی، کوئی استحکام نظر نہیں آتا، کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر عمران خان خود بھی کوئی پریس کانفرنس، قدیر خان ٹائپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو لوگ تب بھی انہیں اس وقت جو ماحول ہے، جو کیفیت ہے اور جس کریکٹر کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں لوگ انہیں معصوم ہی سمجھتے رہیں گے، اور قدیر خان کی طرح یہ سمجھتے رہیں گے کہ وہ کسی اور جرم کا شکار ہوئے۔ حقیقت میں ان کے جرائم وہ نہیں تھے کہ جو 250 FIRs میں درج ہیں، اصل میں ان کے جرائم کہیں اور درج ہوئے تھے، ان کی FIR بھی کہیں اور درج ہوئی تھی، اور لوگ انہیں ایک ایسے قوم پرست اور نیشنلسٹ اور خوددار پاکستانی لیڈر کے طور پر یاد رکھیں گے اور دلوں میں زندہ رکھیں گے کہ جس نے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ اور پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو ایک ایسے راہ پر جانے سے روکنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا کہ جس راہ میں آگے تاریکی اور تیرگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے۔